اگر جشن کے منانے پر کامیابی ہوتی تو تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوتی، وہ غرق نہ ہوتا۔ مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ تمام ساتھیوں کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کی آج 11ویں تاریخ ہے، اور یقیناً اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے، اور یقیناً بعض نام نہاد مذہبی جماعتیں ان دنوں میں اور پھر خاص کر 12 ربیع الاول کو میلاد وغیرہ مناتے ہیں، اور میلاد منانے پر مختصر انداز میں جمعے والے بیان پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج آپ کے سامنے میلاد منانے سے جو 3 خرابیاں سامنے آ رہی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ یہ میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ہیں صحابہ کرام، انہوں نے بھی نہیں منایا، نہ تابعین نہ تبع تابعین، یہ بات کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ تو ایک طرف رکھیں۔ اب اس کے علاوہ جو خرابی ہیں ان میں سے پہلے نمبر خرابی یہ ہے میلاد منانے سے کہ کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا، محدود کر دیا۔ حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ سال کا کوئی بھی مہینہ، مہینے کا کوئی بھی ہفتہ، ہفتے کا کوئی بھی دن، اور دن کا کوئی بھی ایک ساعت یا گھڑی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں رہ سکتے، لیکن میلاد منانے سے کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا، محدود کر دیا۔ بس لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جھنڈیاں وغیرہ لگا دی، گھروں پہ جو بتیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو لگا دیا، اسی طرح کمکمے وغیرہ محلوں کو سجا دیا اور جلوس میں شریک ہو گئے، بس جی اب آگے ہماری اپنی مرضی جو کریں وہ کریں، بس یہی ایک دن۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں تو جمعے کے بیان میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک دن خوشی تو ہر بچے کی پیدائش پر ہوتی ہے، ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، ان کے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، چاچا مامے وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے خوش ہوتے ہیں۔ ارے بابا، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک، اور وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک، اور وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک، اور وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک بن گئی، اور وہ صدی جس زمانے میں بھی آئے وہ پورا کا پورا زمانہ مبارک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ تو میلاد منانے سے ایک خرابی یہ سامنے آ رہی کہ کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کو جس کے ذکر سے دنیا خالی نہیں رہ سکتی، جس کے تذکرے سے دنیا خالی نہیں رہ سکتی، اس عظیم الشان ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا، ایک دن کے ساتھ محدود کر دیا۔
ایک خرابی تو یہ ہے. دوسری خرابی میلاد منانے سے یہ آ رہی کہ ان جلوسوں میں جلسوں میں آپ یقین جانیں جو باجے وغیرہ ڈھولک وغیرہ اسی طرح جو طبلے وغیرہ اور اسی طرح جو ناچ گانا وغیرہ ہوتا ہے جو سب کے سب غیر شرعی حرکتیں. اب سادہ مسلمان جب یہ دیکھیں کہ بابا ماشاءاللہ داڑھی والا بندہ سر پہ پگڑی بھی ہیں چہرے پر سنت نبی بھی ہیں وہ ڈھولک بجا رہا ہے تو یہ صحیح کام ہے، یا وہ باجا بجا رہا ہے یا بینڈ باجا وغیرہ یا طبلے پر ناچ رہا ہے یہ صحیح کام ہے. حالانکہ غلط کام کو وہ صحیح سمجھ، غلط کام کو صحیح سمجھ. اور یقیناً یہ دوسری خرابی. اور پھر خاص کر ان جلوسوں میں ان جلسوں میں ایسے ایسے نظمیں پڑھی جاتی ہیں انڈین طرز کے جو گانے ہوتے ہیں نا اسی انڈین طرز کے گانوں پر بنائے ہوئے نظموں کو پڑھنا، اس پہ ناچنا، اس میں بنگڑے وغیرہ ڈالنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو سب کے سب غیر شرعی حرکتیں ہیں. اور یقیناً سادہ مسلمان، کلمہ گو مسلمان، دین سے ذرا ناواقف مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کام جائز ہیں، حالانکہ ناجائز کام کو جائز سمجھتا ہے. اور کس وجہ سے سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ان جو نام نہاد جو مذہبی جماعت ہے ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے. تو خدا را ایک تو یہ خرابی سامنے ہے. اور تیسری خرابی جو سب سے بڑی خرابی ہے، سب سے بڑی خرابی وہ یہ آ رہی ہے کہ سادہ کلمہ گو مسلمان، دین سے نواقف مسلمان وہ یہ سمجھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد ہم نے پورا کر دیا، کہ بس 12 ربیع الاول کو گھر پہ جھنڈا لگا دیا، گھر سے باہر بتیاں وغیرہ لگا دی، محلے کو گلی کو سجا دیا اور اسی طرح نظمیں وغیرہ پڑھ کے سنا کر اور اسی طرح 12 ربیع الاول کے دن جلوس میں شریک ہو گئے، نعرہ بازی کی، طبلے پر ناچ وغیرہ ہو گیا، ڈھولک وغیرہ بجا دی، بینڈ باجے بجا دیے، بس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا کر لیا. خدا را آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ نہیں. یہ اس میلاد منانے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سادہ کلمہ گو مسلمان یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بس 12 ربیع الاول کو جلوس جلسے میں شریک ہو گئے، جھنڈے وغیرہ. ارے بابا اس سے حق ادا نہیں ہوتا، حق اس سے ادا نہیں ہوتا، اس سے حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھوڑی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد لوگوں کے سامنے مسئلے توحید کو رکھنا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی پرچار کرنا، اللہ کی توحید کی اشاعت کرنا، اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کام. اور یقیناً آپ صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، آپ کو کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، آپ کی ولادت والے دن انہوں نے جشن منایا، کیونکہ وہ جشن اپنانے والے نہیں تھے، وہ مشن اپنانے والے، انہوں نے مشن کو اپنایا. اور یقیناً اس لیے تو اللہ کریم نے ان کے متعلق کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دوسرے مقام پر فرمایا الفائزون، تیسرے مقام پر فرمایا الراشدون، اور اسی طرح دیگر مقام پر فرمایا الصادقون، اور آخر میں سب سے آخر میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. یہ مشن کی وجہ سے. اصل اپنانے والا جو کام ہے نا، اپنانے والی جو چیز ہے وہ ہے مشن. خدا را میرے بھائیوں، جشن کو چھوڑیں، مشن کو اپنائیں. کامیابی مشن کے اپنانے پر، جشن کے منانے پر نہیں. اگر جشن کے منانے پر کامیابی ہوتی تو تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوتی.
وہ غرق نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چاچا، جشن تو منا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو باندی نے اس کو پیغام پہنچایا کہ جی آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں لڑکا ہوا، انہوں نے انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ بے شک جشن تو منا لیا، لیکن جو مشن تھا اس کو نہیں اپنایا، تو انجام کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ بلال کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ، جشن کو نہیں منایا لیکن مشن کو اپنایا، قدم زمین پر رکھ رہا ہے اور قدموں کی جو آوازیں وہ جنت میں اللہ حوروں کو سنا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مشن اپنانا۔ تو یہ چند ایک خرابیاں جو میلاد منانے سے آ رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ سب سے پہلے خرابی کائنات کی اس عظیم الشان ہستی کو ایک دن میں بند کرنا، اور دوسری خرابی ان جلوس اور جلسوں میں جو غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، ناچ گانے ڈولک باجے وغیرہ جو بھی ہو، اس کو سادہ مسلمان جائز سمجھتے ہیں۔ اور تیسری خرابی جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ بس جی ہم نے جنڈیاں وغیرہ لگوا دی، بتیاں وغیرہ لگوا دی، محلے کو سجا دیا، نعرہ بازی کر لی اور جلسے جلوس میں شریک ہو گئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا۔ خدا را یہ مقصد نہیں۔ جشن کو چھوڑیں، مشن کو اپنائیں، اور یقیناً کامیابی جشن کے منانے پر نہیں، کامیابی ہیں تو مشن کے اپنانے پر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مشن اپنانے والے بنائیں۔ وآخر